السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب الرفق ويؤتي على الرفق ما لا يؤتي على العنف۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی توفیق اور عنایت سے الحمدللہ ایک اور مرتبہ ہم سارے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں ایک سورہ آل عمران کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے اخلاق تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اچھی اخلاق کی خوبیاں تھیں، اس میں سے ایک بہترین صفت نرمی کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم مزاج تھے، کتنے نرم اخلاق کے پیکر تھے۔ اس صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں گواہی کے طور پر بتایا کہ آپ اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں بڑے نرم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو صحابہ، آپ سے جو علم حاصل کرنے والے، آپ کے ارد گرد رہنے والے آپ سے مل کر تھے، آپ اسی نرمی کے بجائے سختی کو اپناتے۔ بدزبانی آپ کی اگر ہوتی تو یہ صحابہ جو صبح شام آپ سے مل کر علم حاصل کرتے ہیں، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ مل کر رہنے والے صحابہ ہیں، یہ آپ سے کبھی کے جو ہے دور ہو جاتے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اخلاق میں ایک بہترین صفت یہ ہے کہ نرمی کو اپنانا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں، آپ کے اندر پورے اخلاق کی خوبیاں موجود ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ کے آنے کے جو بہت سارے مقاصد ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں میں توحید کی دعوت کو عام کرنا، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں لوگوں میں اچھے اخلاق کو، جو بہترین اوصاف ہیں، ان سارے اخلاق کو لوگوں میں مکمل کروں، تکمیل کروں، ان اخلاق کو میں کمپلیٹ کروں۔ اسی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے عرب کے جس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آپ غور کیجئے اس ماحول میں، اس عرب زمانے میں کیسی کیسی اخلاقی بیماریاں لوگوں کے پاس پائی جاتی تھیں۔ لوگ شراب پینے کے عادی تھے، لوگ اپنے ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، لوگوں میں زنا عام تھا، عورت کی کوئی حیثیت اس سماج میں نہیں تھی۔ اس طرح کے بہت ساری جو اخلاقی بیماریاں تھیں اس سماج میں پائی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے، خاص کر اپنی جو نرم اخلاق کی جو نرمی تھی، نرم گویائی جو تھی، دوسروں کے ساتھ نرمی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش آیا کرتے تھے، اس نرمی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول کو پرامن ماحول میں تبدیل کر دیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اور ہم تمام لوگوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔
बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन रोल मॉडल है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए, कैसे हम बहैसियत वालिद अपने बच्चों की तरबियत करना चाहिए, कैसे हम जो है अपने समाज में एक अच्छे मोमिन की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुझे और आपको सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मेरे और आपके लिए बेहतरीन उसवा और बेहतरीन रोल मॉडल है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी में अल्लाह के नबी ने जो कामयाबी हासिल फरमाई कि उस अरब के माहौल में आए और चंद ही दिनों में जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरफ कामयाबी को देखा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बुराइयों को छोड़कर इस्लाम में जो दाखिल हुए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी के अखलाक की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकामात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी उनमें जो नरमी जो पाई जाती थी खासकर उसका जो है लोगों पर और सहाबा पर जो है बहुत असर हुआ। यही वजह है कि इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने फरमाया फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों के हक में बड़े नर्म मिजाज वाक़ई हुए हैं, आप लोगों के हक में बड़े नर्म मिजाज वाक़ई हुए हैं। अगर आपके अंदर बदज़बानी होती, दुरुस्तगी होती, सख्ती होती तो ये लोग जो आपसे करीब हैं वो कभी का आपसे जो है छड़ जाते, दूर हो जाते। अगर हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाना चाहते हैं और अल्लाह के नबी को अपना उसवा बनाना चाहते हैं और अपने घरों में बहैसियत बाप अपने बच्चों की तरबियत अगर हम करना चाहते हैं, एक कायद होने की हैसियत से अपने मातहत लोगों की हम सही रहनुमाई अगर हम करना चाहते हैं और ज़िंदगी के हर शोबे में अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेहतरीन जो सिफत नरमी है इसको अपनाना होगा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्क, अल्लाह तबारक व तआला नरमी को पसंद फरमाता है। और ये नरमी एक ऐसी सिफत है कि आदमी जिस काम में, जिस मामले में, जिस परेशानी में इस नरमी को अपनाता है वो मामला, वो काम उसके लिए अल्लाह ताला मुज़य्यन कर देता है। और जिस मामले में आप सख्ती बरतेंगे, बदज़बानी इख्तियार करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस मामले के अंजाम को जो है बिगाड़ देता है, उस मामले को अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए मुनासिब नहीं बनाएगा। इसीलिए मुझे और आपको खासकर हम बहैसियत वालिद अगर अपने बच्चों की सही तरबियत करना चाहते हैं, इसी तरीके से एक अच्छे मोमिन होने की हैसियत से समाज में हम कामयाब होना चाहते हैं तो खासकर हम जो है अपने अखलाक को अच्छे करना होगा। उन अखलाक में से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहतरीन सिफत नरमी है उस नरमी को हम अच्छे अंदाज में अपने आप को नर्म मिजाज बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम पढ़ते हैं बेशुमार मिसालें हमें ज़िंदगी में मिलती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जो है दूसरों के साथ हत्ता के दुश्मनों के साथ भी नरमी से जो है पेश आया करते थे। एक मरतबा का वाक़या है, सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, यहूदियों का एक जो है गिरोह, यहूदी जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के बजाय अस्सलामु अलैका कहते हैं, यानी ऐ नबी आप पर हलाकत हो, आप पर मौत हो, इस तरह के जो है बुरे कलिमात जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहते हैं। वहीं पर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रहती हैं। इन बातों को, इन जुमलों को सुनने के बाद गुस्से में आती हैं और कहने लगती हैं वालेकुमुस्सलाम वल्लाना, कि तुम पर अल्लाह तबारक व तआला की बर्बादी और अल्लाह तबारक व तआला की लानत तुम पर हो। देखिए दुश्मन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह रहे थे, उसके जवाब में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब जवाब दिया, उनका जब रद्द किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो बीवी हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उनको समझाते हुए कहते हैं महलन या आयशा, आयशा थोड़े समझ जाओ, महलन या आयशा,
अलैका बिर्रिफ्क, तुम पर नरमी होना चाहिए, इसलिए कि इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्क फी अम्रि कुल्ली, कि अल्लाह तबारक व तआला हर मामले में नरमी को पसंद फरमाता है। आप देखिए, दुश्मन आकर अल्लाह के नबी पर बुरे जुमले कह रहे थे, उस मौके पर भी अल्लाह के नबी ने जो है नरमी को अपनाने की तालीम दी। इसी तरीके से एक और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जो है मस्जिद में बैठे हुए थे। ये वाक़या हम सब जानते हैं, सहाबा भी वहाँ पर बैठे हुए थे। एक बद्दू आदमी आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की मौजूदगी में मस्जिद नबवी में जो है क़ज़ाए हाजत यानी पेशाब करने लगता है। जब सहाबा देखते हैं तो गुस्सा आता है, रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते हैं सहाबा को कि उसको अपनी हाजत पूरी करने दो। जब वो पूरी कर लेता है अपनी हाजत को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार और शफकत से उसको बुलाते हैं, उसको समझाते हैं कि देखो मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए होती हैं, मस्जिदें यहाँ अल्लाह की इबादत हमें करना होता है, यहाँ पर इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए। प्यार से अल्लाह के नबी ने उनको समझाया। इस समझाने का असर इतना हुआ कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत की दुआएं देकर वहां से गया। सुभान अल्लाह। तो इस तरह मुझे और आपको अपनी जिंदगी में अच्छे अखलाक को अपनाना होगा। उन अखलाक में से इस नरमी को, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सिफत थी, उस सिफत को मुझे और आपको अपनाना होगा। देखिए, हम अपने बच्चों के साथ नरमी करना चाहिए। बहैसियत वालिद अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने बच्चों के साथ तरबियत के माहौल में नरमी को अपनाना होगा। आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस के साथ कितने शफकत और जो है तरबियताना अंदाज के साथ जो है उनसे सलूक करते हैं। हजरत अनस खुद कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तकरीबन 10 साल खिदमत की, 1-2 साल नहीं, तकरीबन 10 साल अल्लाह के नबी के पास मैं रहा, खिदमत करते रहा, अल्लाह के नबी की ज़रूरतों को मैं पूरा करते रहा। लेकिन पूरी ज़िंदगी में मैंने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे डांटते हुए, मुझे बुरा भला कहते हुए मैंने जो है अल्लाह के नबी को नहीं देखा है। इतने प्यारे अंदाज में अपने बच्चों के साथ अल्लाह के नबी पेश आया करते थे। और हजरत अनस खुद कहते हैं, कई मर्तबा तो ऐसा होता कि अल्लाह के नबी मुझे कोई काम सौंपते, मुझे कोई काम करने का हुक्म देते, मैं जाकर उस काम को भूल कर गली के बच्चों के साथ खेल में मशगूल हो जाता। अल्लाह के नबी खुद तशरीफ लाते और कहते, या उनैस, अय अनस की जगह जो है या उनैस कहते, प्यारो मोहब्बत से कहते, अय अनस मैंने तुमको जो काम दिया था तुमने किया नहीं। वो हजरत अनस कहते, अल्लाह के नबी अभी मैं जाके वो काम करूंगा। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ किस कदर शफकत किया करते थे। एक मर्तबा खुतबा दे रहे थे अल्लाह के नबी, इब्ने माजा की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासे मस्जिद में दाखिल होते हैं सुर्ख लिबास पहने हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने दोनों नवासों को देखते हैं, खुतबा दे रहे थे अल्लाह के नबी, अपने दोनों नवासों को देखा, इतने प्यारो मोहब्बत में मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। अल्लाह के नबी को इतना प्यार हुआ कि खुतबे दे रहे थे अल्लाह के नबी, उस खुतबे के मिंबर से अल्लाह के नबी उतरते हैं और जाकर अपने दोनों नवासों को जो है आगोश में लेते हैं, प्यार करते हैं, फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिंबर पर चढ़ते हैं। तो इस तरह, इसी तरीके से एक और मौके पर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी बैठा हुआ था। एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नवासे जो है तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने आगोश में लेकर उनको बोसा देते हैं। तो वो आदमी कहने लगता है कि हमारे तो 10 बच्चे हैं, हमारे 10 बच्चे हैं, मैंने कभी बोसा नहीं दिया है, आप बच्चों को बोसा भी देते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल से रहमत के जज्बे को छीन लिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेहतरीन अखलाक थे, खासकर बच्चों के साथ और खासकर औरतों के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहमत के साथ और शफकत के साथ नरमी का मामला किया करते थे। सही बुखारी की हदीस है, एक मर्तबा जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में होते हैं, उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ऊंट पर सवार होती हैं। आप देखिए, औरतों के साथ अल्लाह के नबी का जो खैर का जज्बा है, नरमी का जो जज्बा है, कि सवार थे ऊंट पे और उस ऊंट को संभाले हुए थे एक सहाबी जिनका नाम था अंजशा।
اور انجشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے اچھے انداز میں وہ پڑھا کرتے تھے، نغمے اور نظم کو پڑھا کرتے تھے، عرب کے اشعار کو گنگنایا کرتے تھے۔ جب وہ گنگناتے تھے، اشعار کو پڑھتے تھے، تو اس اشعار کے پڑھنے کی وجہ سے اونٹ جو ہے، سواری جو ہے تیز چلنے لگتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جب سواری تیز ہوگی تو اس پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے انجشہ رضی اللہ عنہ کو کہتے یا انجشہ رفقا بالقواریر، اے انجشہ شیشوں کو آپ نرمی کے ساتھ سنبھالو۔ آپ اس حدیث میں غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو شیشوں سے تشبیہ دی۔ یہ اگر آپ ان پر سختی کریں گے، ان کے ساتھ بدزبانی کریں گے، ان کے ساتھ غلط رویے سے پیش آئیں گے، تو آپ کے جو معاملات سدھرنا ہے وہ بگڑ جائیں گے۔ شیشوں سے تشبیہ دے کر اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی کہ ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے۔ آج ہمارے سماج کی جو صورتحال ہے، غصہ، بد کلامی، غصہ، ان سب چیزوں کی وجہ سے، ان خراب عادتوں کی وجہ سے بہت سارے جو ہے رشتے چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کتنے ایسے سماج میں طلاق و خلا کے واقعات صرف اور صرف ہمارے بدزبانی کی وجہ سے، ہمارے غصے کی وجہ سے، ہمارے نرمی نہ ہونے کی وجہ سے آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں کا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اپنے گھر والوں کے لیے آدمی بہتر ہو، وہ آدمی جو ہے سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا مومن ہے۔ آج ہماری جو صورتحال کیا ہے، ہم تو اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ہم اپنے سماج کے ساتھ بہت اچھے ہیں، آج ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن صرف ہمارے گھروں میں جب ہم جاتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں خاص کر ہماری بیویوں کے ساتھ، یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہے شوہروں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جہاں اسوہ ہیں، ہر ناحیے سے اسوہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ خاص کر عورتوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ آدمی کو اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھی گفتگو ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ صفت نرمی ہے، ہمیں شریعت کہیں اور مقام پر بھی جو ہے اس کو استعمال کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ جگہ یہ ہے کہ آپ ایک مربی ہیں، کسی کی تربیت آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک ٹیچر ہیں، اپنے سٹوڈنٹس کے آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک امام ہیں، اپنے مقتدیوں کی، اپنے مصلیوں کی آپ تربیت اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی تربیت میں، آپ دوسرے لوگوں کو سدھارنے کے سلسلے میں، دوسروں کو دینی تعلیمات دینے کے سلسلے میں اپنے آپ کو نرم رکھنا ہوگا، اپنے اندر نرمی کی جو صفت ہے اس کو آپ کو لانا ہوگا۔ دیکھیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک صحابی، بدو صحابی، جن کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ نماز میں جو ہے بات نہیں کرنا چاہیے۔ ابتدائے اسلام میں جب اسلام شروع ہوا، ابھی جو ہے نماز فرض ہوئی تھی، شروع کا دور تھا، اس وقت جو ہے نماز کی حالت میں اگر کوئی سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب، اور کوئی حاجت ہو تو کوئی بات چیت جو ہے اجازت تھا۔ ابتدائے اسلام میں اس کی اجازت تھی، لیکن بعد میں جو ہے نماز میں بات کرنے سے جو ہے منع کر دیا گیا کہ نماز میں جو ہے کوئی بھی آدمی بیکار کی بات، کوئی گفتگو جو ہے نماز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس صحابی جو بدو صحابی تھے، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی آدمی جو ہے صحابہ میں سے جو ہے ایک صحابی جو ہے جن کو چھینک آتی ہے، وہ نماز کی حالت میں چھینکتے ہیں۔ وہ صحابی جو ہے دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے، فلاں صحابی نے چھینکا ہے، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں یرحمک اللہ۔ کوئی الحمدللہ کہے تو ہم بھی جواب دیتے ہیں یرحمک اللہ، تو انہوں نے نماز ہی کی حالت میں کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ تو سارے صحابہ جو ہے فرمان القوم بابصارہم، حدیث میں آتا ہے کہ سارے صحابہ جو ہے ایسا دیکھ رہے تھے کہ گویا تیر برسا رہے تھے غصے کی وجہ سے، اس لیے کہ نماز میں بات کرنا اب منع ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے نماز میں جو جواب دے دیا، سارے صحابہ جو ہے ان کی طرف غصے سے دیکھ رہے تھے۔
تو انہوں نے پھر سے پوچھ لیا، بدو صحابی تھے، اتنی تہذیب سے جو ہے نا آشنا تھے، تو انہوں نے جو ہے کہہ دیا پھر سے جو ہے، کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو؟ لماذا تنظرون الی ہکذا، کیوں مجھے جو ہے اس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو سارے صحابہ پھر جو ہے ان کو خاموش کرانے کے لیے اپنے رانوں پر ہاتھ کو مارتے ہوئے اشارہ کرتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ. تو پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید صحابہ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں، اس لیے میں خاموش ہو گیا. جب نماز ختم ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بلاتے ہیں. جب وہ صحابی نماز ہونے کے بعد ڈر کے مارے کہ میں نے نماز میں جو ہے جواب دے دیا ہے، اور سارے صحابہ جو ہے مجھ پر غصہ بھی کر رہے تھے، اب کیا ہونے والا ہے، ایسے موقع پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں. بلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے ہیں کہ دیکھیے، نماز لا تصلح فیہ شیء، اس میں کوئی چیز جو ہے کوئی درست نہیں ہوتی ہے اگر بات چیت اگر ہم کرتے ہیں. منع کیا گیا ہے، بات چیت ہم نہیں کرنا ہے. اس میں تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر اور قرآن مجید کی تلاوت، تین چیزیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہم کو تسبیح کرنا ہے، تکبیر پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے. اتنے پیارے انداز میں سمجھانے کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ فواللہ ما رأیت قبلہ ولا بعدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق کا معلم کبھی میں نے جو ہے ابھی تک نہیں دیکھا ہے کہ ولا شتمنی ولا ضربنی ولا قہرنی، نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے جو ہے برا بھلا کہا، بلکہ بس اتنا کہا کہ دیکھو، نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم تسبیح کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت ہمیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ، بہت متاثر ہوئے. تو اس طرح اگر ہم اپنے سامنے والوں کی اگر تربیت ہم کرنا چاہتے ہیں تو خاص کر مجھے اور آپ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہترین صفت ہے نرمی کو ہمیشہ جو ہے اس کو مقدم رکھنا ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسند احمد کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس کے راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں ہم صحابہ کے ساتھ، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے، زنا کرنے کی مجھے پرمیشن دیجئے. دیکھیے کتنا بڑا سوال تھا، کہ کتنے ایک حرام کام کا جو ہے سوال پورے مجلس میں صحابہ کے سامنے کر رہا تھا. سارے صحابہ غصے سے جو ہے اس کی طرف لپکے، اس کو منع کر رہے تھے، اس کو ڈانٹ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اودنو، اس آدمی کو مجھ سے قریب کر دو. ایک مجلس سے دور وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ سے قریب کر دو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان کو کہا، بٹھایا گیا، قریب جب ان کو کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم انداز میں شفقت کے ساتھ ان سے جو ہے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا کوئی جو ہے آدمی اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند فرمائے گا؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی نہیں، کوئی بھی پسند نہیں فرمائے گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی اپنے خالہ کے ساتھ پسند کرے گا، کوئی اپنے چاچی کے ساتھ پسند کرے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رشتوں کو گنایا. اس نے جو ہے جواب دیتا رہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جو ہے ان کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں فرمائے گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے لوگ بھی اپنے ماؤں کے ساتھ، اپنے خالہ کے ساتھ، اپنے چچی کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں فرمائیں گے. ایک حدیث میں، ایک روایت کے مطابق، جس طرح تم جس سے زنا کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ بھی کسی کی خالہ ہو سکتی ہے، وہ بھی کسی کی پھوپھی ہو سکتی ہے. تو اتنے پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غور کیجئے، سوال جو ہے بہت جرم والا سوال ہے. حرام ہے اسلام میں جو ہے زنا. ایسے جرم، ایسا جو اتنا بڑا جو جرم ہے، اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کے سامنے جو ہے بڑے جو ہے
دل میں بہت جذبے کے ساتھ جو ہے بلا خوف جو ہے وہ صحابی آ کر جو سوال کرتے ہیں، ان کی تربیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیار، اتنے محبت، اتنے شفقت کے ساتھ کرتے ہیں، صرف سمجھاتے نہیں، پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی اس آدمی کے گناہوں کو تم معاف فرما دے، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، اور اس کے قلب کو، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ تو پاک کر دے، وَحَسِّنْ فَرْجَهُ، اور اس کی شرمگاہ کی تو حفاظت فرما۔ دیکھیے کتنا جو ہے اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے نرمی کا معاملہ کیا، اس کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی۔ تو اس کے بارے میں، اس صحابی کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اس واقعے کے بعد کبھی بھی جو ہے زنا کی طرف آگے انہوں نے نہیں بڑھا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نیچے کام کرنے والے غلاموں کے ساتھ، سماج کے ہر آدمی کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے صفت کو ہمیشہ اپنایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو ہے شریعت اسلامیہ میں جو جانور ہیں ان جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے آدمی کو نرمی سے پیش آنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے آج ہمارے جو دلوں کی جو کیفیت ہے، ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں سے نرمی جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے، ہمارے دل جو ہے بیماریوں کا شکار ہیں، بہت ساری بیماریاں ہمارے دل کو جو ہے حاصل ہوئی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اگر نرمی کو اگر آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں تو سمجھو کہ آپ کا دل جو ہے مردہ ہو گیا ہے۔ اہل علم نے کچھ علامتیں لکھی ہیں کہ آدمی کے جو دل کو پہچاننے کی کیا کیفیت ہے، کہ آدمی اپنا دل جو ہے اس کو کیسے پہچان سکتا ہے کہ میرا دل جو ہے ابھی زندہ ہے، یا میرے دل میں جو ہے نرمی کی صفت ابھی باقی ہے، یا میرا دل جو ہے سخت ہو چکا ہے۔ اس کے کچھ علامتیں اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کو نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، دینی مجلسیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، قال اللہ اور قال الرسول کی جو باتیں جہاں بتائی جاتی ہیں، ایسی مجلسوں سے اگر آدمی کو دلچسپی نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ آدمی کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جن اور انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جنات میں سے اور انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو ہم نے صرف جہنم کے لیے بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا صفات ہیں کہ جو ہم نے جہنم کے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی۔ اس میں سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بتایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان لوگوں کے دل ہوں گے لیکن سمجھنے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہوگی۔ دل ہے لیکن دل نہ ہونے کی طرح ہے، یعنی کوئی بھی بات وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے، ان کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ان لوگوں کے پاس آنکھ تو ہیں لیکن وہ حق بات کو دیکھتے نہیں ہیں، ان لوگوں کے پاس کان تو ہیں لیکن حق بات کو سننے کے باوجود جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے ہیں یا حق کو سنتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک کالانعام، ایسے لوگ جو ہے جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو آج یہ ہمارا جو دل، جو کہ جس کا فطرت یہ ہے کہ نرم ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے خیرخواہ ہونا چاہیے، جو آج سخت ہو چکا ہے، کئی بیماریاں جو ہے اس سے جو لائق ہو چکی ہیں، اس کے کئی اسباب اہل علم نے جہاں لکھا ہے۔ ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے جب غفلت کا شکار ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا کوئی مقصد اس کے سامنے نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اسی لیے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جب آدمی کو مقصد زندگی کا ذکر فرمایا، خاص کر فرمایا کہ انسان جو غافل ہیں
ان کے جو دل سخت ہو جاتے ہیں تو حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے مختصر طور پر 5 اعمال کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ کن اعمال کی وجہ سے ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں، ہم کیسے زندگی گزارنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو کامیاب ہوئے ایک اہم صفت کی وجہ سے کہ آپ بڑے نرم مزاج تھے، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، پورے سماج کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ۔ یہی صفت اگر مجھے اور آپ کو اپنانا ہے، اگر ہم بھی اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، بحیثیت والد ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ایک شوہر کے اعتبار سے ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایک سماج میں اچھے مومن کے حیثیت سے ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آئیے میں 5 اعمال کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ ان 5 اعمال کو اگر ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جو ہے ہمارے دلوں کو نرم کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہم ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کثرت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آج کثرت سے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے جو ہے انسان کا دل جو ہے سکون پاتا ہے، انسان کے دل میں جو ہے نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کثرت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو اہم کام مجھے اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں بیٹھنے کی ہم کوشش کرنا چاہیے۔ یہ واعظ و نصیحت کی جو مجلسیں ہیں جہاں پر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا جو ہے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں جہاں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، ایسی مجلسیں بڑی خیر کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ ایسی مجلسوں میں جو ہے اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ایسی مجلسوں کی قدر کریں، ایسی مجلسوں میں جب بیٹھیں گے آپ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنیں گے، یقیناً آپ کے دل نرم ہوں گے، آپ کے دلوں پر ان باتوں کا اثر ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے ایک وقت ہم کو دیا جاتا ہے کہ فلاں ٹائم سے جو ہے پروگرام شروع ہونا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے کئی لوگ جو ہے تاخیر سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جو لوگ وقت سے پہلے پہنچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ تو مجھے اور آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ایسی مجلسیں جہاں بھی ہیں جہاں پر ہمارے ایمان میں اضافے کا موقع ہو سکتا ہے وہاں پر ہم کو حاضری دینا ہے، وہاں ہم جا کر استفادہ اگر کریں گے تو الحمدللہ ہمارے دل جو بہت ساری اخلاقی بیماریوں سے جو بگڑ گئے ہیں، جو مر چکے ہیں، ہمارے دل جو ہے پھر سے جو ہے تازہ ہوں گے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اور ہمارے دل جو ہے خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات جس کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہے، اگر واقعی ہم نرم بننا چاہتے ہیں تو موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ جو ہے موت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات الموت، کہ تم کثرت سے لذتوں کو جو مٹانے والی چیز ہے موت، اس کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرے گا، دنیا کی بہت ساری جو یہ چمک دھمک جس کو دیکھ کر آدمی اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر موت کو آدمی جب کثرت سے یاد کرتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری جو خرابیاں ہیں آدمی ان خرابیوں کو دیکھ سکتا ہے، اس کی اصلاح کرنے کی جو ہے اس کو توفیق مل سکتی ہے۔ آدمی جو ہے خود بخود اپنے اندر ایک کیفیت پیدا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو جو ہے ہونے لگے گا اور اپنے آپ کی وہ اصلاح فرما لے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کو جو ہے کثرت سے یاد کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک انصاری صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل آدمی کون ہے؟ دیکھیے سوال آپ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پوچھا کہ سب سے افضل آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے کیریکٹر، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ آدمی جو ہے سب سے افضل ہے۔ تو وہ انصاری صحابی دوسرا سوال کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے چالاک آدمی کون ہے؟ اکیس آدمی کون ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے، موت کو بار بار یاد کرنے والا ہے، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے جو آدمی تیاری کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، ایسا ہی آدمی جو ہے سب سے چالاک آدمی ہے۔ تو اس موت کو یاد کرنے کی وجہ سے آدمی خود بخود اپنے دل کو نرم پائے گا۔ چوتھی بات اسی موت سے ملی ہوئی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ کبھی کبھی ہم جو ہے قبرستان کو بھی جانا چاہیے، کبھی کبھی ہم قبرستان کی زیارت بھی ہم کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے دل جو سخت ہو چکے ہیں، کئی بیماریوں کا شکار ہمارا دل جو ہو چکا ہے، یہ دل خود بخود نرم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دوسری حدیث ہے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ایک صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ صحابی کے جنازے میں ہم شریک ہوئے تھے، نماز جو ہے ادا کر دی گئی ہے، لیکن ابھی جو ہے قبرستان میں جو ہے ان کے تدفین کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ اس حدیث کو تھوڑا غور سے سنیے، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، اس صحابی کے جنازے میں شرکت بھی ہوئے، اس کے بعد تدفین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں اور غور سے جو ہے مٹی کو دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حتی بل الثرا، کہ اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ حتی بل الثرا، صحابی کہتے ہیں کہ مٹی وہاں کی جہاں اللہ کے نبی بیٹھے تھے، آپ کے آنکھوں سے مٹی جو ہے تر ہو گئی، مٹی بھیگ گئی، اتنا اللہ کے نبی رو رہے تھے قبر کو دیکھ کے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اپنے صحابہ سے کہا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، کہ تم بھی جو ہے اس مکان کو آنا ہے، اس جگہ کو تم بھی آنا ہے، آنے سے پہلے تم اپنی زندگی میں تیاری کر لو۔ تو اس طرح مجھے اور آپ کو قبرستان کی زیارت کرنا ہے، جس سے کیا ہوگا کہ ہمارے دل جو سخت ہو چکے ہیں خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ وہاں ہم جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور کہنے والا، اپنے آپ کو بہت بڑا مالدار کہنے والا، سارے لوگ وہاں جو ہے قبروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سارے لوگوں کو دیکھ کر اپنے اندر کا جو غرور ہے، مال کا، تکبر کا اور حسن و جمال کا، بہت سارے جو صفات ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں، خود بخود آدمی ان سے جو ہے احساس کا شکار ہوگا اور ان سارے برائیوں کو جو ہے اپنے اندر نکالنے کی کوشش کرے گا۔ تو مجھے اور آپ کو چوتھی بات یہ ہے کہ ہم قبرستان کو جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آخری بات، پانچویں باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہدایت ہے۔ ہم سارے لوگ اگر ہدایت چاہتے ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو قرآن مجید کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالها، اللہ سوال کر رہا ہے کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ کیا تم نے اپنے دلوں میں تالے لگا لیے ہو کہ قرآن مجید کو غور نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں ایک اور مرتبہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن مجید کو ایک پہاڑ پر بھی ہم نازل فرماتے تو اللہ کی خوف اور خشیت کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن آج ہم قرآن کو سنتے ہیں لیکن کوئی احساس ہمارے اندر نہیں ہے، قرآن کو سنتے ہیں لیکن ہمارا دل جو سخت ہے وہ نرم ہوتا نہیں۔ آپ نے دیکھا کئی صحابہ جو اسلام لانے سے پہلے بڑے بڑے شاعر تھے، قرآن کی چند آیتیں انہوں نے سنا، ایسے اثر ان کو ہوتا ہے کہ اسلام میں جو ہے فوراً وہ داخل ہوتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ واعظ و نصیحت کی مجلسیں جہاں بھی جڑتی ہیں ہم وہاں سے استفادہ کرنے کی، ان مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو بڑھانے کی ہم کوشش کرنا چاہیے، موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، قبرستان کو ہم جانے کا اہتمام مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنے کا اور خاص کر غور و فکر سے ہم قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے توبہ اور استغفار کریں۔ انسان جب کثرت سے جو ہے گناہ جب کرتا ہے تو آدمی کے دل میں جو ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، آدمی جب ایک غلطی کرتا ہے تو ایک ڈاٹ، ایک سیاہ دھبا جو ہے اس کے دل پر پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا جو ہے مٹا دیا جاتا ہے. اگر آدمی توبہ نہ کرے، گناہ پر گناہ کرتا رہے گا، اس کا سارا دل جو ہے سیاہ ہو جائے گا. جب دل کی یہ کیفیت ہو جائے گی تو آدمی گناہ کو گناہ نہیں بلکہ نیکی سمجھ کر کرنے لگے گا. تو مجھے اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ جو دل ہمارا سخت ہو چکا ہے، بہت سارے جو باتیں قرآن و حدیث کی سننے کے باوجود عمل کرنے کے لیے ہم آگے اس لیے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس نرم دلی کی، اس نرم صفت کو جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، میرے دل کو جو ہے اس دین پر تو باقی رکھ. خود اللہ کے نبی جو ہے دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بہترین اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نرم صفت کو جو ہے اپنانے کے لیے جو چیزیں معاون ہو سکتی ہیں ان اخلاق کو اپنانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.